اسلام آباد میریٹ ہوٹل کے باہر میڈیا کی گاڑیاں اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ جیسے جیسے مہمان آ رہے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کے تمام وفود کو باہر سے لائیو دکھایا جائے۔ صحافیوں کی ایک بہت بڑی تعداد میریٹ ہوٹل کے باہر موجود تھی اور ہر آنے والے مہمان کو یہاں روک کر پہلے ان سے ان کے خیالات جانے جاتے، جس کے بعد انہیں اندر جانے کی اجازت دی جاتی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں سب سے پہلے بلاول بھٹو اور اس کے بعد یک کے بعد دیگر تمام وفود شامل ہوئے۔ ایشوز مختلف تھے۔ پہلی اے پی سی جو الیکشن کے فوراً بعد کی گئی تھی وہ الیکشن دھاندلی کے بارے میں تھی اور اسلامک الیکشن تھی۔ دوسری اے پی سی کشمیر اور اکانومی کے اوپر تھی۔ تیسری اے پی سی اکانومی کے اوپر تھی۔ ہم نے بار بار کوشش کی کہ یہ حکومت اپنا رستہ تبدیل کرے اور لوگوں کی فلاح اور بہتری کے لیے باقی کام چھوڑیں، جو انہوں نے خود وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ اس میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ اور اب دس از دا ٹائم جب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اب عوام بھی چاہتے ہیں، لوگوں کو جو عمران خان صاحب کے ساتھ چلے تھے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کے وعدے درست نہیں تھے، ان کے جو اہداف انہوں نے مقرر کیے تھے، جو پرومسز کیے تھے وہ درست نہیں تھے، لہٰذا اب یہ اے پی سی فائنلٹی کی طرف جا رہی ہے انشاءاللہ۔ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے مختلف جماعتوں کے سربراہ قائدین وقفے سے میریٹ ہوٹل پہنچتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، خاقان عباسی، یہ سب مرحلہ وار میریٹ ہوٹل پہنچے۔ میریٹ ہوٹل کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت وفود کو ویلکم کرنے کے لیے موجود تھے، جن میں قمر زمان کائرہ، چودھری منظور، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور دیگر قائدین شامل ہیں۔ شہباز شریف، مریم نواز شریف اور خاقان عباسی ایک ہی گاڑی میں میریٹ ہوٹل پہنچے اور ان کا اسی انداز سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت، بلاول بھٹو، تمام ان کے استقبال کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے مولا بخش چانڈیو سے کچھ خصوصی گفتگو کی، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کا آج ایک انتہائی اہم دن ہے کہ ایک دفعہ ماضی قریب میں سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے مل کر ایک COD سائن کیا تھا۔ اس وقت مختلف جو سوچوں کی جماعتیں تھیں ان کو ایک مشترکہ کاز کے اوپر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جو بیج محترمہ بینظیر بھٹو نے آج سے کافی سال پہلے جو ہوا تھا، آج اس کا ایک اگلا عمل ہونے جا رہا ہے کہ وہ دو جماعتوں کا جو ایک اتحاد تھا وہ وہاں سے نکل کے 11 جماعتوں کے درمیان ہونے جا رہا ہے، اور اس میں مختلف مکاتب فکر کے جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، مختلف نظریات والے لوگ ہیں وہ ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں، جہاں پر اپوزیشن کی اے پی سی ہونے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی اس کی وہ ہوسٹ ہے، اور ہمارے ساتھ خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما وہ موجود ہیں، جنہوں نے بڑی نشیب و فراز دیکھے، دھوپ گرمی بہت ساری دیکھی، اور پیپلز پارٹی کا عروج و زوال بھی دیکھا، اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا عروج و زوال بھی دیکھا۔ مولانا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ آج کا جو دن ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ آج کا دن پاکستانی سیاست کا تو بڑا اہم دن ہے، اور حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدنصیبی کا دن ہے کہ حکومت، اس کے حامی، اس کے لیے ڈھول بجانے والے سب کہتے ہیں کہاں آپ اے پی سی نہیں ہوگی، مخالف نہیں ملیں گے، اپوزیشن متحد نہیں ہے۔ تو آج تو الحمدللہ اسی پیپلز پارٹی، اسی بے نظیر صاحبہ کے بیٹے پیپلز پارٹی قائد بلاول صاحب کے انتظامات کے نیچے آج اے پی سی ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ اے پی سی ہوئی ہے، یہ نہیں تھی، کسی نے بھی تجزیہ نگاہ نے نہیں کہا کہ اے پی سی ہوگی، تو آج اے پی سی ہوئی ہے، پہلا تو یہ کام ہو گیا۔ لیکن میں اس خوشی میں نہیں ہوں کہ یہ نکلیں گے اور حکومت ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ طے کریں گے کہ ہمیں راستہ کون سا اختیار کرنا ہے، لاہ عمل کیا بنانا ہے،
اور عوام کو اپنے ساتھ کیسے لے جانا، وہ باتیں کیا ہیں یہ طے کریں گے. اور جب اس سارے معاملے کو طے کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے یقین ہے عوام بیزار ہے. عوام کی خوشی. قطع کلامی معاف چاڑیو صاحب، اب جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ مختلف جو ہے نا نظریات کے لوگ یہاں موجود ہیں، مختلف ایڈجسٹمنٹس پہلے بھی اتحاد بنے ہیں. ٹھیک ہے کہ اس کی بسم اللہ آپ نے کی، پہلا قدم آپ لوگوں نے رکھا. سی او ڈی کی صورت میں جب آپ اپوزیشن میں تھے اور جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو آپ نے ایک نئی طرز کے ساتھ متعارف رہی. دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے پہ اعتماد کا فقدان ہے. جس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ ہوا، جس طریقے سے پھر آپ کے مخالفوں کے ساتھ ہوا، آج پھر وہ آپ کے دوست ہیں، اس کو کیسے کم کریں گے آپ لوگ؟ اور اس ظاہر ہے آپ لوگوں نے الیکشن میں اگر جائیں گے تو ایک دوسرے سے لڑنا ہے نا، ایک دوسرے کے ووٹ لینا، اس کو کیسے آپ وہ کریں؟ پہلی بات تو دونوں جماعتوں نے اتنے نشے و فراز دیکھ لی ہیں، اتنی کامیابی ہیں، اتنے دھوکے دیکھ لیے کہ اب ان کو آنکھیں دو سب کی کھلنی چاہیے. میں اپنی پارٹی کے لیے بول سکتا ہوں اور پارٹی کے لیے بول سکتا ہوں. میرا یہ چیلنج ہے کہ ایسی ہماری سیاست ایسی حکومت سے اپوزیشن منتشر ہو جس میں اپوزیشن مشکوک ہو جائے، جس میں اپوزیشن عوام کا اعتماد کو چکے، وہ ہماری طرف سے نہیں ہو سکتا. ابھی بھی اس اے پی سی کے لیے جب کئی باتیں ہو رہی تھیں، جسے میں نے کہا آج کا ہونا ہی بڑی بات ہے. بلاول صاحب، میں اس میٹنگ میں 2-3 میں تھا جس میں بلاول صاحب کہتے تھے، بلاول صاحب کا آخر میں کروں گا. اگر وہ کردار انہوں نے ادا نہیں کیا اپوزیشن والوں لیڈر نے، میں بلواؤں گا. آج دیکھیے آج ان کے بلانے پر آئے اور یہ اچھی بات ہے، اپوزیشن لیڈر بھی آئے ہیں اور نواز شریف صاحب کی بیٹی بھی آئی. لیکن ہم نے کیا ہے، اب یہ کہہ رہا ہوں میں، مجھے یقین ہے اگر یہ معاملہ ایمانوں کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ عوام کے ساتھ دوستی نبھاتے ہوئے عوام کی عذاب میں سے جان چھڑانے کے لیے سب سرگرم ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں حکومت کے بڑے کون سی اس نئی جہد کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ نہیں انف از انف، 2 سال بہت ہو گئے ہیں اور ان کو اب جانا پڑے گا؟ ان کو 5 سال کیوں نہیں پورے کرنے دیے جا رہے؟ ایک ہے حکومت کو گرانا، ایک ہے حکومت کو تبدیل کرنا. تبدیل کرنا جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے اور اس کا راستہ بھی آئینی ہوگا. گرانے کا آج تک بلاول صاحب نے نہیں کہا، ہم بھی نہیں کہتے گرائیں گے. جو بول رہے ہیں ان سے پوچھیں، ہم کہہ رہے ہیں تبدیل کریں گے. اب کریں گے اس طریقے سے جو جمہوری راستہ ہے، جو آئینی راستہ ہے، عوام کی طاقت کا راستہ ہے. یہ والا جو آپ کا نقطہ ہے نا کہ ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان 11 جماعتوں میں اس میں آپ کے جو ہم نوا ہیں یا آپ کے ہم خیال ہیں ان کی تعداد لگتا یہ ہے کہ تھوڑا وہ کم ہے، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تبدیل کریں بذریعہ نئے الیکشن یا کسی اور طریقے سے، ان کی میجورٹی لگتی ہے. تو اگر وہ جو میجورٹی ہے ان کی بات یا رائے وہ غالب آ گئی تو پیپلز پارٹی اپنے اس نظریے سے پیچھے ہٹ جائے گی. نہیں، ہم حد الامکان کوشش کریں گے. ہم آخری لوگ ہیں جو جمہوریت کے نقصان کے لیے کوئی بات کریں گے، منائیں گے، آخری حد تک جائیں گے. اور بہرحال میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں تو سب پارٹیاں ہماری ماننے کی. بلاول صاحب کو سب تسلیم کرتے ہیں، بلاول صاحب کے تدبر کو، بلاول صاحب کے برداشت کو، بلاول صاحب کے معاملہ فہمی کو وہ سب سمجھتے ہیں. اب انہوں نے ایک ہوا چلا. دیکھیے دانش مندی اور عمر پر نہیں ہوتی، بڑی بڑی عمر والے بیٹھے بیڑا غرق کر کے اس ملک کا چلے گئے. یہ نوجوان ہے، یہ پاکستان کا مستقبل ہے. تو پھر آپ اس چیز کو مانیں نا کہ آپ لوگوں نے بھی مسلط کے تحت ایسے لوگوں کو اڈاپٹ کیا، لائے جو بعد میں وقت ضرورت آپ کے کام نہیں آتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں ریاست کے ساتھ. میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں یہ مطالبہ کرتا رہا ہوں، اپنی پارٹی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، پاکستان کی سیاست کی بات کر کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو مکاتے پہ حکومت نہیں لینی چاہیے، ٹھیکے پہ نہیں لینی چاہیے، مالکانہ حقوق کے ساتھ لینی چاہیے. یہ تو ہماری لیکن حالات اس قسم کے ہیں، وقت بہ وقت باتیں کرتے ہیں. ہمیں آگے چلنا جانا چاہیے. جمہوریت کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے بہت سارے لوگوں کو ملا کر چلنا پڑتا ہے. آپ کی باتیں نہ مانتے ہوں گے یا آپ کے مزاج کے خلاف ہوں گے، اس ملک کو پاکستانی سیاست کا پیپلز پارٹی کا بہت بڑا نام، بڑی وائس اور بڑا بولڈ ہمیشہ بولتے ہیں ہر ایشو پر. چانڈیو صاحب، چانڈیو صاحب آج اے پی سی ہو رہی ہے. میرے آپ سے بڑے شارٹ اور بڑے ٹو دی پوائنٹ 3 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو لیول آف ٹرسٹ اب تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا، اکثر ہم دیکھتے تھے کہ وہ لیول آف ٹرسٹ نہیں بن رہا تھا جس پہ چل کر دونوں جماعتیں جو ہیں ایک مشترکہ فیصلے پر پہنچ گئی. کیا وہ لیول آف ٹرسٹ ان اے پی سی میٹنگز کے بعد ڈیولپ ہو گیا ہے؟ اور میٹنگ کے بعد دیکھیں گے لاہے عمل جو نون لیگ اختیار کرے گی اس کے بعد ہی کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں. لیکن میرا اپنا اصول رہا ہے، ہم جدوجہد میں ہم ایک اچھے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو میں اس موقع میں اپنے دل کی باتوں کو نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا سمجھ رہا ہوں.
लेकिन मैं समझता हूँ नून लीग के जो एक दो क़यादत को छोड़ के, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, कभी नहीं बोला, लेकिन आपने बड़े प्यार से बात की है, एक दो को छोड़कर नवाज शरीफ साहब वो खुद, उनकी बेटी है, ये सब एक कोशिश में लगे हुए कि आपको जिनके साथ चले। अगर चलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं चलते कोई गल नहीं। हमने तो चलना है, हमें तो सफ़र रखना है, हमें तो जदोजहद करनी है। पीपल्स पार्टी पैदा ही अवामी हाकिमों के तसव्वुर के लिए हुई है, हम उसके लिए काम जरूर करेंगे। चाटी साहब, नवाज शरीफ साहब की अभी आपने जिक्र किया, उनकी दोबारा सियासत में वापसी हो रही है, क्योंकि आज आपकी APC के थ्रू ही आज वो बाकायदा वो जो खामोशी थी उसको तोड़ने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या इसमें तसलसल रहेगा अगली सियासत में, या वक्तन फ़वक्तन जैसे APC में इजलास हो गया या कभी कभार एक ट्वीट हो गई, उस सियासत को आप साथ लेकर चल सकेंगे? अल्लाह करे हमारी उम्मीदें पूरी हो, और आपके जो शुक्र बात है अल्लाह करे वो ज़ाया हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल देखिए, अच्छा के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। जितनी भी दुनिया ने इनकलाबात देकर फतेह हासिल की है, वो एक झटकों में नहीं की, वो मुसलसल नाकामियों के बाद नाकामी तजर्बे नाकामी बिल आकर आवाम अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं। और ऐसे अजीब अजूबे मुल्क थे, वहाँ भी एक इस्तेहकाम है। हम भी कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आस्ते आस्ते आवाम को सबक मिलता जा रहा है। सियासी पार्टियाँ सीखें न सीखें, सियासी पार्टियाँ समझें न समझें, सियासी पार्टियाँ रास्ता सिरात मुस्तकीम ले न ले, आवाम को समझ आ रही है कि कौन सौदेबाजी कर रहा है, कौन संजीदगी से तब्दीली चाहता है, आवाम फैसला कर रहा है, ये हमारे हक हो जाएगा। आखिरी सवाल, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कोई नहीं। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता 6 माह में हम देख रहे हैं, या 1 साल में, 1.5 साल में बहुत गेन किया है, सियासी तौर पर बड़ा शऊर हासिल किया है। उस शऊर में उनकी इस वक्त तक की जो नज़र आ रही है कि वो बड़ी जारहाना सियासत है। क्या बाज़ लोग ये कहते हैं कि जारहाना सियासत जो है ये भी इस वक्त एक ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो इस तबीयत के नहीं, और कभी उनके पास अगर इक़्तिदार आ जाए तो वो भी मसलियत से ही काम लेंगे और वही सियासत करेंगे जो बाकी सियासत करेंगे? देखिए, मेरे काम बिलावल साहब बिल्कुल नौजवान है, वो इस क़यादत में जो पाकिस्तान मौजूद है सब में कबूल करता है। उन्होंने ऐवान में आते ही पहली तकीद की, सारे मुल्क के सियासतों ने बोला कि ये मुद्दब सियासी इंतखाबात कर रहा है, और तदब्बुर का मामला उम्र का नहीं है, बुजुर्ग की उम्र पर नहीं है, तो ये तो बात तय है। और दूसरी बात, बिलावल साहब इत्तफाकी सियासतदान नहीं है, बिलावल साहब एक सियासी घर के हैं, बिलावल साहब वारिस हैं एक सियासी तसल्सल के, सियासी जदीद के, तो उनसे तो यही तवक्को रखनी चाहिए कि वो ऐसे ही सियासत करेंगे इंशाअल्लाह। जाहिराना की बात है, जो हालात तकाजा हो कौमी रहनुमा को वो अख्तियार करना चाहिए। अमल में हमें अगर खुशी के नगमे खुशबू फैलाने की बात है तो हमें अमल में ऐसा ही करना चाहिए। अगर हम हालत जंग में तो खुशबू की बात नहीं कर सकते या फूलों की बात नहीं कर सकते, फिर हम तरनम की बात नहीं करेंगे, तो लड़ाई की बात होगी, जनकारों के तलवारों के झनकार की बात। बिलावल साहब वक्त के साथ में जो वक्त है उसके तर्जुमान है, और बिलावल भुट्टो आज पाकिस्तान के वक्त की आवाज़ है, इसको दबाया नहीं जा सकेगा। बिल्कुल कर की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। सदी ऑफ करके ना दोबारा ऑन, हुकूमत की जो इस वक्त तर्ज नज़र आ रहा है वो ये है, जिस तरह आप लोग बार बार आप लोग कहते हैं कि जी ये इंतकामी सियासत है, और नैब के केसेस दबाना, तकरीरें ऑफ एयर करना, ये आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक ख्याल है या वाकई ही इस वक्त, या इससे मज़ीद ये क्या कर सकते हैं? इनकी ख्वाहिश तो बहुत है। वज़ीर अज़म साहब ने आपने सुना कि सल्ला से कहते हैं कि इतने हज़ारों को फांसी आ जाए, इतने लोग मार जो कोई जवाब न दे, बादशाह के अंदाज से सोचते हैं, तो उनका ख्वाब तो आगे का है। लेकिन ऐसे ख्वाब इस मुल्क में कई लोग आए, उन्होंने ख्वाब देखे, ये ख्वाब नहीं पूरा हो सकता। नाकामी भी हो कोई बात नहीं, लेकिन वो ख्वाब आवाम का होगा तो इंशाअल्लाह चंद तबीर होगा। और हम सियासी बात करते हैं, जमहूरी बात करते हैं, हम कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि लोगों मारेंगे, नहीं, हम लोगों को मारने के लिए जब नहीं करते, हम लोगों की ज़िंदगी की बात करते हैं। मैंने पहले दिन कहा, अभी बस बात आपका सवाल खत्म हो रहा है, पहले दिन मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो अपनी सोनामी की अलामत अपनाई है, उनको बताया किसी ने, भाई ये उनकी ताकत है, दिमाग है उनका कि ये मैं सोनामी बनूँगा। सोनामी इंसान की ज़िंदगी का पैगाम नहीं है, सोनामी इंसान की मौत का पैगाम है। मुझे नहीं पता, लेकिन एक पता है कि ये ख्वाहिश चंगेज़ खान, विक्टर, मैसूर अली उनकी ख्वाहिश है, होगा नहीं पाकिस्तान को, पाकिस्तान अजीब। बहुत शुक्रिया चांडी साहब, थैंक यू वेरी मच।
پاکستان کے وہ سارے لوگ جس پہ آپ بھی شامل ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں بھی شامل ہیں، پاکستان کے عوام بھی شامل ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے خان صاحب کو ان کے جھوٹے نعروں کی بدولت ٹرانس پہ آ کے ان کو کچھ ووٹ بھی دیے، آج وہ سارے مان رہے ہیں اور کسی حد تک سہولتکار بھی مان رہے ہیں کہ یہ حکومت پہ، لہذا اس کا جلد چلے جانا ضروری ہے۔ اور آج صبح سے جب سے یا دوپہر سے جب سے یہ کانفرنس جاری ہے، کافی جماعتوں کے قائدین جو ہے وہ گفتگو کر چکے